أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبع سببا بس وہ پیچھے لگا سامان کے. یہ آیت نمبر 85. فأتبع سببا بس وہ پیچھے لگا سامان کے. حتی یہاں تک اذا بلغا جب وہ پہنچا مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدہا پایا اس نے سورج کو. یہاں ضمیر سورج کی طرف جا رہی ہے. وجدہا پایا اس نے سورج کو. تغرب سورج غروب ہو رہا ہے. فی عین ایسے چشمے میں. حمیئۃ جو سیاہی مائل ہے. پایا اس نے سورج کو. تغرب فی عین غروب ہو رہا ہے ایسے چشمے میں جو سیاہی مائل ہے. ووجد عندها قوما اور اس نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو. قلنا ہم نے کہا یا ذا القرنین اے ذو القرنین اما ان تعذب یا آپ خود ان کو سزا دیں. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اور یا یہ کہ آپ بنائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک. یا تو ان کو سزا دیں یا نرمی اختیار کریں. آپ کو اختیار ہے. قال فرمایا ذوالقرنین نے اما من ظلم بہرحال جس نے ظلم کیا. فسوف نعذبه بس ہم قریب ہم اس کو سزا دیں گے. ہم سزا دیں گے میری پوری کابینہ جو پورا لشکر اس کے ساتھ ہے. امن قریب اس کو سزا دیں گے جس نے ظلم کیا. ثم یرد پھر لوٹایا جائے گا. الی ربہ اپنے رب کی طرف. فیعذبہ بس وہ اس کو سزا دے گا. عذابا نکرا نرالی سزا. نرالی سزا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور بہرحال جو ایمان لایا. وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیے اچھے نیک عمل کیے. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى بس اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھائی کا. اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ اور بالتاکید ہم اس کو کہیں گے. وَسَنَقُولُ اور بالتاکید ہم اسے کہیں گے. من امرنا یسرا اپنے معاملے میں آسانی کی بات. ثم اتبع سببا پھر پیچھے لگا سامان کے. یعنی سامان مہیا کیا تیاری کی. حتی یہاں تک کہ اذا بلغا جب پہنچا مطلع الشمس سورج طلوع ہونے کی جگہ. وجدہا پایا اس کو. تطلع سورج طلوع کر رہا ہے. علی قوم ایسی قوم پر. لم نجعل لہم ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے. من دونہا سورج کے سامنے. سترن کوئی پردہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کذالک یہ اسی طرح ہوا. وقد احاطنا اور تحقیق ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں. بما لدیہ جو اس کے پاس تھی. خبرا خبر جو کچھ ذوالقرنین نے دیکھا جہاں تک گیا وہ ساری بات ہم جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے. ہم ساری خبر کا احاطہ کیے ہوئے ہمارے علم میں.
کوئی چیز ہمارے علم سے باہر نہیں. بس اچھا جی دیکھیں یہ سورۃ کہف کا 17واں درس ہے اور ذوالقرنین کا تذکرہ چل رہا تھا سابقہ سبق میں. ربط گزشتہ سبق میں ذوالقرنین کا تعارف آپ کو کروایا. ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کہنے کی وجوہات کیا ہیں، اصل نام کیا تھا، اس کا زمانہ کون سا تھا، نبی تھا یا نہیں تھا، کہاں کہاں اس کی سلطنت تھی، ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے. تو اس کا تذکرہ سابقہ سبق میں آپ کے سامنے ہو گیا. آج کے سبق میں بلکہ پہلے عنوان لکھ لیجئے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. ذوالقرنین کے اسفار، ذوالقرنین کے اسفار. ذوالقرنین نے کل 3 سفر کیے تھے. آج کے سبق میں ہم صرف 2 سفر پڑھیں گے. تیسرا سفر مستقل لمبا موضوع ہے، وہ اسی میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ آئے گا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا. 2 سفر، ایک مغرب کا اور ایک مشرق کا، آج کے سبق میں ہم نے پڑھنے. پہلا سفر ذوالقرنین کا، اس نے سامان تیار کیا، جتنی فوجی مہم کی ضروریات ہوتی ہیں لشکر تیار کیا، اکٹھا کیا اور سفر اس نے شروع کیا. فتوحات کے ارادہ سے نکلا اور مغرب کی طرف اس نے سفر کیا. پہلا سفر مغرب کی جانب تھا. ایسا راستہ اختیار کیا جو اسے مغرب تک پہنچا دے. سامان اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اس کو مہیا کیا ہوا تھا. اب سفر شروع کیا، فتوحات پہ فتوحات، فتوحات حاصل کرتے کرتے، ملک فتح کرتے 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 اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہونے کی جگہ ہے. وہاں پر پہنچا جہاں سے آبادی ختم ہو جاتی تھی، اس مقام پر پہنچا. یہ مطلب ہے، ورنہ سورج کس جگہ غروب ہوتا ہے؟ سورج تو کہیں پہ غروب نہیں ہوتا. زمین پر رہتے ہوئے کوئی آدمی کہہ دی سورج فلاں جگہ پہ غروب ہوتا ہے زمین کے فلاں سے میں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں. وہاں پر جا کر اس نے دیکھا کہ جہاں پہ آبادی ختم ہو گئی تھی، سورج کو ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا دیکھا. سیاہ کیچڑ میں جیسے سورج ڈوب رہا ہے، دلدل میں، یوں لگا اس کو سورج ایک سیاہ چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے. دیکھنے میں یوں لگا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، صرف دیکھنے میں تھا. تو مراد یہ ہے کہ ظاہری نظر میں ایسا دکھائی دیا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ بھی یہی نظریہ اپنا لیں جی سورج کس میں ڈوب رہا ہے، پانی میں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں. جیسے بحری جہاز پہ انسان سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کو یوں لگتا ہے جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے سورج کہاں ڈوب رہا ہے؟ سمندر میں. یہ جہاں آدمی کھڑا ہو اور پانی پانی نظر آ رہا ہو اور کچھ نظر نہ آ رہا تو کیسے لگتا ہے سورج کے تو ڈوب رہے ہیں اس پانی میں، حالانکہ پانی میں تو نہیں جا رہا ہوتا، صرف اس کو یوں لگتا ہے. تو ذوالقرنین کو بھی ایسے لگا کہ سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس میں نہیں ڈوب رہا تھا. ذوالقرنین نے اپنی نگاہ میں سورج کو ایسے پایا، ورنہ یہ ناممکنات میں سے ایک اتنا بڑا سورج جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اتنا بڑا سورج جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، وہ پانی میں ایک چشمے میں کیسے ڈوب گئے؟ میرے خیال میں
332.900 اتنا گنا سورج بڑا ہے اس زمین سے. تو اتنا بڑا سورج ایک چشمے میں کدھر سماتا ہے؟ چشمے میں نہیں ڈوب رہا تھا، صرف ان کو لگا یوں بس. اور پھر زمین سے بہت بلندی پر ہے سورج. کتنی بلندی پر ہے؟ سورج زمین سے کتنی بلندی پر ہے؟ چودہ کروڑ سے اوپر ہے نا شاید. 14 کروڑ کلومیٹر سے زائد ہے. بعض مواقع میں نیچے بھی ہوتا ہے فاصلہ، غالباً جنوری میں یہ کم بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر تو یہ 14 کروڑ 95 لاکھ اور کچھ ہزار کلومیٹر دور ہے زمین سے. اب جنہوں نے سائنس پڑھی آپ کو پتا ہوگا بتا دیں. تو اتنا دور ہے سورج زمین سے. تو یہاں ایک چشمہ میں کدھر ڈوب رہا تھا. بس یہ سمجھیں، یہ نو کہ آیت میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ نو کہ آپ اس آیت کو لے کر سورج پانی میں ڈوبتا ہے، پانی میں چشمے میں غروب ہوتا ہے، یہ مقام ہے اس کا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا. آگے آبادی کوئی نہیں تھی، پانی تھا کہ اس کو یوں لگا سورج پانی میں جا رہا ہے بس. ورنہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا سفر تو چلتا رہتا ہے، ایک علاقے سے غروب اور دوسرے سے طلوع ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں جا رہا ہے کہیں آ رہا ہے، چلتا رہتا ہے اس کا سلسلہ. ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ زمین کا آخری کنارہ تھی، آگے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں تھا. لہذا حقیقت میں سورج پانی میں نہیں ڈوب رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہ میں یوں لگا. قرآن کریم کی آیت پر بھی غور کیجیے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ، اس نے سورج کو پایا، یعنی اپنی نگاہ میں اس کو یوں لگا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، ورنہ ہوتا کانت تغرب، سورج پانی میں جا رہا تھا. نہیں، ایسا نہیں بتایا. اس نے اپنی نگاہ میں یوں سمجھا بس. ایک چشمے میں کہاں گنجائش آ گئی، اتنا بڑا جسم عظیم وہ چشمے کے اندر چلا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو کوئی آدمی آ کر کہے میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا ہاتھی سوئی کے ناکے سے گزر رہا تھا. آگے سمجھ، وہ ناممکن تو یہ بھی ناممکن. قرآن کریم کی ایک دوسری قرات میں عین حامیۃ بھی آیا. یہاں پر تو جو آپ نے پڑھا حامی آتے نا سیاہی مائل، دوسری قرات میں حامیہ بھی آیا ہے. عین حامیہ تو کیا مطلب؟ گرم چشمہ، گرم پانی کا چشمہ. یہ آفتاب کو گرم پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہوا دیکھا، یوں لگا اس کو. میرا مطلب ہے کہ لیکن یہ بھی فی الواقعہ نہیں ہے، بظاہر ہے. باقی اس جگہ سے آگے جانے کا ذکر نہیں ہے، آگے جانے کا ذکر نہیں ملتا. شاید گئے ہو نہ گئے ہو، قرآن کریم نے آگے کا تذکرہ نہیں کیا کہ آگے پانی تھا. بس یہی آخری مقام ان کا تھا. میں عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں. یہ اس مقام پر کچھ قوم کو آباد پایا جو کافر تھی. فرمایا ہم نے ذوالقرنین سے کہا آپ کو اختیار ہے، یا تو ان لوگوں کو سزا دیں، انہیں قتل کر دیں، یا قید کریں، غلام بنائیں، یا ان پر احسان کریں اور زندہ چھوڑ دیں. ذوالقرنین نے کہا کہ پہلے ہم ان کو دعوت دیں گے، توحید کی طرف بلائیں گے، عقیدہ کی طرف بلائیں گے، درست عقائد کی طرف بلائیں گے، ملت ابراہیمی کی دعوت دوں گا. اگر اس کے بعد بھی ان لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی ان کو سزا دوں گا، اور آخرت کی سزا تو اللہ نے دینی، آخرت کی سزا تو ان کو ہوگی. پھر وہ اللہ ان کو دوزخ کی سزا دے گا، جیسے ابھی آپ نے ترجمے میں پڑھ لیا. اگر میری دعوت کے بعد جو ایمان لے آئے گا اور اعمال صالحہ کرے گا تو آخرت میں بھی بہترین اجر پائے گا، اور ہم دنیا میں بھی اس کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کریں گے. دیکھیں، جو دنیا میں اپنا ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کی جاتی ہے، ان پر کوئی سختی نہیں کی جاتی.
سفر اول یہ تھا. سفر دوم، مغربی ممالک کی فتح کے بعد جناب ذوالقرنین صاحب نے رحمہ اللہ دوسرا سفر شروع کیا. سامان تیار کیا مشرقی ممالک کو فتح کرنے کے لیے اور دین حق کی دعوت دینے کے لیے سفر شروع کیا. چلتا رہا یہاں تک کس مقام پہ پہنچا جہاں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے. سب سے پہلے دھوپ جہاں پر سورج کی پڑتی، وہاں ایسی قوم کو دیکھا جس کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ یا پردہ نہیں تھا. کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ تھا وحشی قسم کے لوگ تھے، جنگلی لوگ، جیسے آج بھی بعض افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں. ان کے کپڑے کسی کے نہیں تھے، سورج کے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا. نہ ان کے مکانات تھے، نہ مکان بناتے تھے، نہ کوئی چھت دیوار کا تصور تھا، نہ کپڑے پہنتے تھے. مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، سب برہنہ رہتے تھے. کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. گھر بناتے ہی نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے گھر بنانا. سورج کی دھوپ سے بچنے کی کوئی ان کا تصور نہیں تھا. بعض مفسرین نے لکھا زمین میں سرنگیں بنائی ہوئی تھیں، سورج کی شدت ہوتی تو اس میں گھس جاتے تھے. لیکن یہ بھی ایک قول ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہاں پر پانی میں گھس جاتے تھے جب سورج تیز ہو جاتا. لیکن یہ بھی ایک قول ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر تو بہرحال نہیں کیا. قرآن نے صرف یہ بتایا کہ یہ لوگ انسانی اخلاق و آداب نہیں جانتے تھے، انسانیت کے رہنے کے اور رہن سہن کے اصول و ضوابط کیا ہیں ان لوگوں کو نہیں پتا تھا. بس ویسے ہی وحشی قسم کے لوگ تھے، جانوروں کی طرح جنگل میں رہتے تھے، بس جیسے جانور ایسے ہی ہے. فرمایا ذوالقرنین کا واقعہ اس طرح ہے جیسے ہم نے بتایا. یہ ایسے مقام پر پہنچ اور اس طرح کے لوگوں کو اس نے دیکھا. فرمایا ہم اس کے تمام واقعات اور مراحل سے پوری طرح واقف ہیں، باخبر ہیں. ہمارے سوا کسی اور کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہے. جو خبر اللہ فرماتے ہیں ہم دے رہے ہیں، بس حقیقت اس کی یہ ہے. باقی تاریخ دانوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل بات بس یہ اس کی تاریخ دانوں کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو بہرحال سکندر ذوالقرنین کو ایک شوق تھا کہ میں دنیا دیکھوں، دنیا کہاں تک آباد ہے. لیکن اللہ کی اس دنیا کا احاطہ کون کر سکتے؟ یہ تو ایک جہان ہے. اللہ نے جو اور جہان بنائے کون احاطہ کر سکتا؟ آج سائنسدان شور مچاتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری نظر میں، جھوٹ بولتے ہیں. چند دنوں بعد پھر کہہ دیتے ہیں فلاں جگہ ایک اور جزیرہ دریافت ہو گیا، فلاں جگہ ہم نے اس طرح کی مخلوق دیکھی جو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ آج سے 20,000 سال پرانی. دیکھیے آپ نے آج، بھئی تمہارا دعویٰ تو 100 سال پہلے تھا کہ ہم نے پوری دنیا کیمرے کی نظر میں، ایک چمٹی کا بل بھی ہم سے غائب نہیں ہے. ابھی کیا ہو گیا؟ جھوٹ بولتے ہیں. سائنس آج کچھ کہتی ہے، کل کچھ کہتی ہے. پکی ٹھکی بات وحی کی ہے. قرآن اور حدیث کی بات پکی ٹھکی ہوتی ہے. جو چیز بدلتی رہتی ہے، جس کو قرار نہیں ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو قرآن و حدیث نے ثابت کیا، سائنس اس کو ظاہر کر کے دکھا رہی ہے. بس انکار نہیں ہے اس کو ظاہر کر کے دکھا رہی ہے. واقعتاً ایسے ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کے یہی لوگ منکر تھے. جب سائنس نے ثابت کر دی اوپر جایا جا سکتا ہے، پہلے کہتے نہیں یہ فلاں کر رہا فلاں کر رہا فلاں کر رہا، اس کے اوپر تو جایا نہیں جا سکتا. ابھی مان لیا نا سب نے، سائنس اس کو ظاہر کر رہی ہے. تو اس کو بھی شوق تھا کہ میں دنیا کے آخری کنارے میں جاؤں. تو بہرحال کون پہنچ سکتا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھی دنیا میں بڑا گھمایا. جہاں سے دنیا ختم ہو جاتی ہے آخری مقام ہے، کوئی زمین نہیں وہاں سے آگے، پانی پانی، وہاں آگے پانی ہی پانی، سب مکمل طور پر. اس مقام پر پہنچ کے حضرت نے اپنے دونوں پاؤں پانی میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے عرض کی یا اللہ اگر اس سے آگے بھی جانے کا کوئی امکان ہوتا، تیری کوئی مخلوق رہتی ہوتی، میں ان کو بھی دعوت دینے کے لیے ضرور جاتا. لیکن اس سے آگے ہے کوئی نہیں، میں بے بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، ورنہ میں اس سے آگے بھی پہنچتا. تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، شروع کرتا ہے، اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا، کہاں سے کہاں پہنچا جاتا. تو ابھی جی ہم بات کریں گے کہ آج کل کے جغرافیہ میں یہ مقامات کہاں پہ ہیں جہاں پر سکندر ذوالقرنین پہنچا تھا. اصل چیز تو سمجھنے کی یہ ہوتی ہے نا، باقی تو آپ نے سارا پڑھ لیا سمجھ لیا. اصل بات یہ ہے
اس کو سمجھیے کہ آج کل یہ مقامات کہاں پہ ہیں جہاں پر اسکندر ذوالقرنین پہنچا تھا. اس کو دیکھتے ہیں. آ رہی ہے سمجھ؟ تو بہرحال اس نے جو 2 سفر کیے تھے ان کو بھی جغرافیائی اکتشافات کا بڑا شوق تھا. اصل میں جغرافی ایک فن ہے. آپ لوگ اگر اس کے لیے وقت دیں کم از کم 1 مہینے کا کورس آپ اس کا کریں تو خصوصاً قرآنی جغرافیہ قرآنی مقامات ان کو نقشوں کی صورت میں ایک ایک چیز بتا سمجھا دی جائے. آج کل کے جغرافیوں میں یہ مقامات کہاں پہ اور کیا کس کس علاقے میں ایریا میں آتے ہیں تو یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ تو ویسے صرف میں تھوڑا سا بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس کی طرف زیادہ نہیں جا رہے. تو بہرحال دنیا کے 2 کناروں تک چلے گئے, پہنچے 2 کناروں تک, مشرق بعید میں بحر الکاہل تک اور مغرب اقصی میں بحر اوقیانوس تک. لیکن مخلوق آخر مخلوق ہے, عاجز ہے, اس کو نہیں پتا کہ آگے بھی کچھ ہے. بحر اوقیانوس کا یہ کنارہ مغرب اقصی مراکش دنیا کا حقیقی آخری کنارہ نہیں ہے, صرف اب تک کی رو دریافت شدہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. اس سمندر بحر ظلمات کے پار یہ جو بر اعظم شمالی جنوبی امریکہ موجود ہے, یہ غالباً 14ویں صدی کے بعد یہ دریافت ہوا تھا. یہ امریکہ بھی, اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر یہ بھی علاقہ ہے یا یہ بھی بر اعظم بنے گا یا یہاں پر بھی کوئی جزیرہ ہے. چونکہ یہ سارا جزیرہ ہے, سارا انگلینڈ جزیرہ ہے, آئرلینڈ جزیرہ ہے, یہ سب جزیرے ہیں. جزیرہ تو سمجھ دیں نا آپ لوگ. تو بہرحال صرف اب تک کی دریافت تک. تو یہ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس اور اذا بلغ مغرب الشمس. مطلع الشمس کیا ہے؟ مشرق بعید, اور مغرب الشمس سے کیا مراد ہے؟ مغرب اقصی, مغرب اقصی. تو یہ 2 اس کے کنارے تھے. تو جغرافیائی اکتشافات کے لیے انسانیت کی فلاح اور اسے حق کی دعوت دینے کے لیے راستے میں جو بھی قوم آئے گی تو میں اس کو دعوت دوں گا, اس لیے چلے تھے اور مشرق اور مغرب کا سفر انہوں نے کیا تھا. باقی تیسرے سفر تو ہم ویسے کل پڑھیں گے. تو بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے جہاں تک اسکندر ذوالقرنین پہنچے تھے. بحر الکاہل, اس کے بارے میں لوگوں کے یہاں بڑی بڑی عجیب عجیب اور ڈرامائی باتیں بھی مشہور ہیں, سنی ہوں گی آپ لوگوں نے. یہاں پر اس قسم کی چڑیلیں ہوتی ہیں, جنات ہوتے ہیں, بڑی عجیب عجیب باتیں لوگوں میں مشہور ہیں. یہ تقریباً اس کا رقبہ 68 ملین مربع میل ہے. بحر منجمد شمالی سے لے کر بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے. بحر اوقیانوس سے 2 گنا اور بحر ہند سے 2.5 گنا بڑا ہے. یہ زمین کے سارے خشکی کے حصے سے بڑا اور کل روئے زمین کے 1/3 حصے پر چھایا ہوا ہے. خط استوا پر اگر دیکھا جائے تو اس کی چوڑائی 10,000 میل ہے. زیادہ سے زیادہ چوڑائی صرف 40 میل اس کی رہ جاتی ہے, اور چوڑائی عین جنوب بجائے خط استوا کے ساتھ ساتھ بحر اوقیانوس سے نہر پاناما اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ جنوبی امریکہ کے جنوب میں بھی بحر اوقیانوس سے یہ جا کر مل جاتا ہے. تو اس بحر میں بہت سے بحیرے بھی ہیں جو اس کے کناروں کے قریب واقع ہیں. زیادہ تر مغربی جانب ہیں. یہ بحیرہ جاپان اور بحیرہ زرد, بحیرہ چین, بہت سارے ہیں. کبھی ان کا تذکرہ جغرافیائی بحث کریں گے, جغرافیہ کی وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نقشوں کی صورت میں آپ کو بتا دوں گا. قرآنی جغرافیہ ویسے پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کریم میں جن جن مقامات کا ذکر ہے وہ کہاں کہاں پہ. ابھی یہ تذکرہ میں نہ کرتا تو مغرب میں پہنچا, مشرق میں پہنچا, آپ کو پتہ چلنا تھا؟ کوئی پتہ نہیں چلنا تھا کہاں تک گیا ہو. یہی چیز ہوتی ہے اصل. اس بحر میں بڑے آتش فشانی جزائر بھی ہیں. تو بحر الکاہل کی اوسط گہرائی 2 سے 2.5 میل کے درمیان ہے, گہرائی اس کی. آپ نے نقشے میں دیکھا ہوگا
نشانات ہوتے ہیں کس کلر کے دکھائے گئے ہوتے ہیں جی؟ نیلا کلر دیے ہوتے ہیں نا اس کو، پانی والے نشان. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو نقشہ ہوتا ہے، کبھی نقشے کے علم پڑھیں گے تو اس پر بات کریں گے. یہ فن ہے، باقاعدہ ایک لمبا چوڑا فن ہے. اس پہ جو نشانات لگے ہوتے ہیں، کتنے کلومیٹر کا نشان ہے، یہ اس سے بلندی کتنی مراد ہے، سطح سمندر سے کتنی ہائٹ پر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کون سے علاقہ ہے، پلین علاقے، وہ نقشے کے ان رنگوں سے ہی سمجھ آ جاتی. تو جو نیلا کلر ہوتا ہے، جتنا ڈارک ہوگا، جتنا گہرا نیلا ہوگا، تو اس سے آپ سمجھیں کہ یہ سمندر اتنا ہی زیادہ گہرا ہے. اس پر نشان لگے ہوتے ہیں گہرائی اس کی کتنا کلومیٹر گہرا ہے. اور جو کم 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 ہوتا جائے، کم ہوتا جائے، کم ہوتا جائے، تو وہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہاں پر گہرائی کم ہے. یعنی نیلا کلر مدھم پڑتا جائے، جتنا مدھم ہوگا اتنی گہرائی اس کی کم ہوگی. یہ مطلب ہوتا ہے نقشے کی اوپر جو علامات ہوتی ہیں. اور خاکی کلر جتنا گہرا ہوتا ہے، خاکی کلر جو بنا ہوتا ہے جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی بلندی اتنی زیادہ بتائی جاتی ہے. سفید کلر جو عموماً ہوتا ہے، یہ برفانی علاقے ہوتے ہیں ان کا دیا جاتا ہے. تو اس بحر کے ساحل کے ساتھ ساتھ اونچے اونچے پہاڑ بھی پھیلے ہوئے ہیں. زلزلوں کے لیے بھی دنیا بھر میں یہ مشہور جگہیں ہیں، کیونکہ اس بحر کی وسعت بہت زیادہ ہے اور اس کے سواحل کے ساتھ ساتھ محفوظ اور قدرتی بندرگاہیں بھی بہت کم ہیں. اس لیے بین الاقوامی تجارت اور میل جول کی کوئی بڑی شاہراہ نہیں ہے. تو بہرحال سکندر ذوالقرنین یہاں بھی پہنچے. دوسرا جی بحر اوقیانوس، یہ دوسرا سفر اس کا تھا. یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے. اس کا کل رقبہ 35 ملین مربع میل ہے. بحر الکاہل کا کتنا بتایا؟ ایک سفر ادھر کا تھا نا سکندر ذوالقرنین کا، جو 68 ملین مربع میل ہے، اور اس کا 35 ملین مربع میل. یہ رقبہ میں بحر الکاہل کا تقریباً نصف ہے. یہ بالکل ایس کی طرح بنا ہوا ہے. ایس ایس انگریزی زبان کا جو لفظ ہے ایس، سمجھ آ گئی؟ آر کے بعد جو ہوتا ہے ایس، ایس بنا ہوا ہے. اس کے مشرقی اور مغربی سواحل ایک دوسرے کے عین متوازی ہیں اور ان کے درمیان تقریباً 3000 میل کا فاصلہ ہے. 3000 میل کا فاصلہ اس کے درمیان ہے. یہ بحر دنیا بھر کی ایک عظیم تجارتی شاہراہ ہے. اس کے سائڈوں پر، کناروں پر جتنے بھی اقوام آباد ہیں ان کو مادی طور پہ بڑی ترقی یافتہ قومیں کہا جاتا ہے، یعنی بڑے پیسے والے لوگ ہیں یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی مضبوط قسم کی، محفوظ قسم کی بندرگاہیں بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس کے کناروں پر بسنے والی قومیں کئی قسم کی معدنیات سے بھی مالا مال ہیں. اور اس کے کناروں کے قریب بھی بہت سارے بحیرے ہیں اور خلیجیں بھی بہت ساری ہیں. بحیرہ شمالی ہے، اسی طرح بحیرہ روم ہے، اور مختلف خلیجیں بھی ہیں. خلیج سیفن، خلیج بسکے، ہڈسن، اور پتہ نہیں عجیب عجیب نام ہیں، بہت ساری خلیجیں ہیں. بحر اوقیانوس کے درمیان میں ایک بہت بڑی رج ہے، اسے بحر اوقیانوس کی رج کہتے ہیں. رج پتہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتہ. سمندر کی تہ میں جو پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، سمندر کے اندر بھی پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اس کو رج کہتے ہیں. RIDGE. یہ اونٹ کی کوہان کی طرح ابری ہوئی ہوتی ہے، شمالن جنوباً پھیلی ہوئی ہے. اس پر بھی کئی جزائر ہیں. یہ جزائر بھی تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ یورپ سے دوسرے ممالک کو جانے والے جہاز یہاں پر آ کر لنگر انداز ہوتے ہیں. تمہارا جس جگہ پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر بھی سکندر ذوالقرنین پہنچ، یعنی سب سے پہلے سورج کی شعاعیں جہاں پر جا کر لگتی ہیں. یہیں پر وہ جو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہے یہیں پر ہے. یہ زیادہ تر سمندر پر سے گزرتی ہے. سائبیریا اور وہ جو یہ علاقے ہیں اس کے ساتھ فجی وغیرہ، یہ عموماً کچھ غیر آباد علاقے بھی ہیں.
فجی واحد ملک ہے جس کی 3 جزیروں سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے. اور اس طرح یہ تیونی نامی ایک جزیرے کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے جس کے نقطے پر جا کر کھڑے ہو جائیں تو ٹھیک 180 طول بلد پر واقع ہے، جس کی ایک طرف ہفتے کا دن ہوتا ہے، دوسری طرف اتوار کا دن ہوتا ہے. وہاں پر 2 بورڈ لگے ہیں. اب ایک آدمی ایک پاؤں اس طرف رکھے، دوسرے اس طرف رکھے، تو ایک پاؤں اس کا ہفتے کے دن میں ہوگا، دوسرے اتوار کے دن میں ہوگا. ایک ہی بندہ ہفتے میں بھی اور اتوار میں بھی ہے. تاریخ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ہر روز نئی تاریخ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. تو ہر دن کا نیا سورج سب سے پہلے یہاں پر طلوع ہوتا ہے. تو یہی مقام ہے جہاں پر اسکندر ذوالقرنین پہنچا. تو اس حیثیت سے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع شمس، نکلتے سورج کی سرزمین. اس مقام پر بھی ہمارے ایک بزرگ پہنچے. پتہ ہے کون پہنچے؟ بڑے بڑے لوگ گئے ہوں گے لیکن جنہوں نے آ کر تذکرہ کیا اور اس بات کو لکھا، ارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، ارے جا کر اس جگہ پر ایسے ہی کھڑے ہوئے. فرماتے ہیں آج 180 طول البلد پر میں پہنچ کر دنیا کے طول بلد کے دونوں سروں پر میری حاضری مکمل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بھی وہاں پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زمین کے ان سروں کو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کا ذریعہ بنا دے اور ایمان اور اطاعت اور توبہ اور استغفار کا میرے لیے گواہ بنا دے. حضرت یہاں پر پہنچے. حضرت فرماتے ہیں وہاں پر ایک مسجد تھی، ایک مسجد بنائی گئی تھی. فرماتے ہیں اس مسجد میں میری تقریر تھی فجی میں، اور مجھے وہاں کے منتظمین نے کہا یہ مسجد جو ڈیٹ لائن ہے مغرب میں اس کے بالکل وہاں پر یہ پہلی مسجد ہے. کہتے ہیں وہاں کے منتظمین نے مجھے بتایا کہ آپ اس وقت ایک ایسی مسجد میں تقریر کرنے جا رہے ہیں جہاں پر پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے اور فجر کی اذان پہلے یہاں ہوتی ہے. یعنی فجر کا وقت سب سے پہلے وہاں پر ہوتا ہے. تو اسکندر ذوالقرنین اپنے سفر میں یہاں بھی پہنچا. باقی تیسرا سفر اس کا غالباً شمال کی جانب تھا. قرآن کریم نے اس کی سمت واضح نہیں کی، بہرحال اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شمال کی طرف تھا. اس سفر کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور وہ بھی بہت اہم سبق ہے. یاجوج ماجوج کا تذکرہ اس میں آئے گا. یاجوج ماجوج کون مخلوق ہے، کہاں ہیں، ابھی کہاں ہیں، کون سی دیوار کے پیچھے ہیں، کدھر رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. کئی چائنا والے تو نہیں ہیں، یہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا روس والے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے اپنے آئیڈیا ہیں، حقیقت سے کچھ تعلق نہیں اس کا. انشاءاللہ اگلے سبق میں چلیں. بس ابھی وہ ترتیب نہیں ہے پروجیکٹر کی، نہیں تو میں آپ کو یہ نقشے دکھا دیتا. بہرحال یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی پڑھ لیں، پھر شمالی علاقے میں جہاں جہاں پر گئے ہیں تو پھر کوشش کریں گے آپ کو یہ نقشے دکھا لیں.